ہم صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں، لیکن صحابہ کرام کا تذکرہ غیر مناسب انداز میں کرتے ہیں، ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، ان کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں، ہم ایسے لوگوں سے بھی بغض رکھیں گے۔ موجودہ زمانے میں اس کی واضح ترین مثال کون آدمی ہے؟ مرزا علی مرزا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی گفتگو سننے سے محفوظ رکھے۔ میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ اس کی گفتگو سنیں، کیونکہ ہم نے تو اس سے بغض رکھنا ہے، لیکن جنہوں نے سنی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ چند صحابہ کرام کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور ان کی غلطیاں تلاش کرتا رہتا ہے اور غلطیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، مرچ مسالہ لگاتا ہے، اور اس موقع پہ ایسے خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے اس نے کسی کافر ملک کو فتح کر دیا، خصوصاً جناب امیر معاویہ۔ اور کبھی کبھی وہ کبار صحابہ کرام کے پیچھے بھی پڑ جاتا ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی ایک بار مثال دی تھی کہ وہ تذکرہ کرتا ہے اس حدیث کا جو بخاری شریف میں آئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، سجدے کی حالت میں تھے، تو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک جسم کے اوپر، پاک پشت کے اوپر اونٹ کی غلاظت پھینک دی۔ نبی علیہ السلام سجدے کی حالت میں۔ عبداللہ بن مسعود اس روایت کو بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھ میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ میں وہ غلاظت آپ کے جسم سے اتارتا۔ سیدہ فاطمہ آئی، انہوں نے یہ غلاظت آپ کے جسم سے اتاری۔ یقیناً یہ سیدہ فاطمہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اور ہم سیدہ فاطمہ سے اللہ کے فضل و کرم سے محبت کرتے ہیں، اور ایسا واقعہ سن کر ہماری ان سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ اب علی مرزا جب یہ واقعہ بیان کرتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ سیدہ فاطمہ نے اس غلاظت کو اتارا، ابو بکر نے نہیں اتارا۔ اب سننے والا یہ سمجھے گا کہ شاید سیدنا ابو بکر وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے غلاظت اتارنے کی ضرورت نہیں کی، جبکہ اس روایت میں سیدنا ابو بکر کا تذکرہ قطعی طور پہ نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر نبی علیہ السلام کے دفاع کے معاملے میں بہت بہادر واقع ہوئے ہیں۔ صحیح حدیث ہے، وہ بھی بخاری مسلم کی حدیث میں سے ہے کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو ایک کافر نے آپ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، تو سیدنا ابو بکر نے اسے روکا، اسے ٹوکا، اسے پیچھے کیا اور نبی علیہ السلام کا دفاع کیا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ علی مرزا کا طریقہ واردات کیا ہے۔ تو صحابہ کرام کی عداوت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کی سے اور ان کی گفتگو سے دور رہنا ہے۔